بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جنت کے پتے بائی نمرہ احمد، ایپیسوڈ 33۔ سمندری بگلے ساحل کنارے پڑپڑاتے ہوئے اڑ رہے ہیں۔ نیلا خوبصورت باسفورس آج صبح بہت ہی پرسکون تھا۔ وہ ہاربر کے قریب سڑک پر ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کی توجہ سمندر کی طرف تھی، نہ موسم کی جانب۔ وہ قدرے تشویش کے عالم میں ایک ہاتھ سے موبائل پر نمبر ملا رہا تھا۔ جب سلسلہ ملا تو اس نے فون کال سے لگایا۔ ہاں بولو سفیر، کیا مسئلہ ہے؟ دوسری جانب سے آواز سن کر وہ بھمے سے کڑ کر بولا تھا، عبد الرحمان بھائی، اس نے بہت کوشش کی مگر معاملہ میرے ہاتھ سے باہر ہے۔ سفیر مجھے تمیز سے نفرت ہے، سیدھی بات کرو۔ وہ ذرا بیزاری سے بات کاٹ کر بولا تھا۔ کار کی رفتار اس نے قدرے آہستہ کر دی تھی۔ اس کے تنے ہوئے اعصاب پوری طرح فون کی طرف متوجہ تھے۔ بھائی میں اصل میں بہارے مسئلہ کر رہی ہے۔ اس نے پہلے ہمیں کہا کہ وہ آخری فلائٹ سے جائے گی۔ سب کے جانے کے بعد اس نے سب کو راضی کر لیا اور اس شرط پہ بغیر کوئی شور ڈالے آرام سے چلی جائے گی۔ پھر وہ نہیں جا رہی۔ اس نے بامشکل اپنی ناگواری چھپاتے ہوئے پوچھا۔ صرف یہی نہیں، اس نے اپنا پاسپورٹ بھی جلا دیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ جب تک آپ نہیں آئیں گے اس کے پاس وہ نہیں جائے گی۔ بہارے عائشے اور آنے کے جانے کے بعد عثمان شبیر کے گھر پہ تھی۔ وہ یقیناً وہیں اسے بلا رہی تھی۔ سفیر، میں نے تمہیں ایک کام کہا تھا، وہ بھی تم سے نہیں ہوا۔ بہت اچھے، وہ برمی سے گویا ہوا۔ سوری بھائی، وہ نادم تھا۔ پھر آپ کب آئیں گے نا؟ میں کیوں آؤں گا؟ اتنا فارغ ہوں کہ ایک ضدی بچی کی مرضی پہ چلا ہوں۔ اسے بولو اس نے جانا ہے تو جائے، نہیں تو نہ جائے، مجھے پرواہ نہیں۔ اور سنو، اب اتنی غیر اہم باتوں کے لیے مجھے تنگ مت کرنا۔ قریباً جھڑکتے ہوئے اس نے فون بند کیا اور ڈیش بورڈ پہ ڈال دیا۔ مسائل پہلے کم تھے، جو یہ ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ اب اس کا پاسپورٹ پھر سے بنوانا پڑے گا۔ یہ بہارے کی شرائط، ذرا ایک دو کام کر لے پھر نپٹے گا۔ اور اس کے ٹانگ برابر لڑکی ہے۔ ناگواری سے سر جھٹکتے ہوئے اس نے سوچا اور اس کے سر کے پچھلے حصے میں پھر سے درد اٹھنے لگا۔ وہ لاؤنج میں صوفے پہ پیر اوپر کیے بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ویسلین کی ڈبی تھی جس میں سے وہ دو انگلیوں پر کریم نکال کر ایڑیوں پہ مر رہی تھی۔ فاطمہ اور سبین شام کی چائے پی کر ابھی ابھی اٹھی تھی۔ ارم کے سسرال والے آئے تھے، شادی کی تاریخ رکھی جا رہی تھی، سو ان کے وہاں ہونا ضروری تھا۔ حیا کے دل بھی نہیں چاہا کہ وہ وہاں ان کے ساتھ ہو جائے۔ وہ بہت پتھر دل ہو گئی تھی، یا بہت مضبوط، جو دل پہ لگنے والی چوٹوں کو سہنا سیکھ گئی تھی۔ دروازہ ہولے سے بجا۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ سونیا دروازے میں کھڑی تھی۔ بھابھی آئیے پلیز۔ وہ خوشگوار حیرت سے مسکراتی اٹھی اور ویزلین کی ڈبی بند کر کے میز پہ رکھی۔ تھینکس سونیا۔ خوش دلی سے مسکراتے صوفے پہ آ بیٹھی۔ حیا نے ٹیشو باکس سے ٹیشو نکال کر ہاتھ پونجے اور اس کے قریب آ بیٹھی۔ سونیا بظاہر مسکرا رہی تھی مگر اس کے انداز میں قدرے ہچکچاہٹ تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو مگر متمزج ہو۔ کہیے بھابھی، وہ بغور اس کو دیکھ رہی تھی۔ اصل میں حیا، تمہیں لینے آئی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ تم آ کر ابا سے معافی مانگ لو، ان کی ناراضگی دور ہو جائے گی اور ہم سب پھر سے ایک ساتھ مل کر بیٹھ سکیں گے۔ دیکھو اب سب ادھر ہیں مگر تمہاری کمی پھر بھی محسوس ہو رہی ہے۔ حیا نے سمجھتے ہوئے سر اٹھایا۔ آفس سیٹ پر بیٹھ کر جس طرح وہ معاملات کو تجزیہ کرتی تھی ویسے ہی اس کے دماغ نے فوراً کڑیاں ملانا شروع کی۔ ظفر اور دوسرے ملازموں کے ہوتے ہوئے بھی مہمانوں کی آمد پہ تائی سارا کام سونیا سے کرواتی تھی۔ اس کو لمحے بھر کی بھی فرصت نہیں ہوتی تھی۔ سو یہ طے تھا کہ وہ خود سے یعنی تائی سے چھپ کر نہیں آئی تھی، مطلب اسے تائی نہیں بھیجا تھا تاکہ وہ حیا کو جھکا سکیں اور ان کی انا کی تسکین ہو سکے۔ دوسری طرف اسے معاف کر کے تایا اور تائی اثار اور عظمت کے پرچم بلند کریں گے۔ زبردست، میں تیار ہوں بھابھی، وہ بولی۔ اس کا لہجہ بے تاثر تھا۔ میں تایا ابو سے ہر اس وقت کی معافی مانگنے کو تیار ہوں جب میں نے ان کا دل دکھایا، جب میں نے کوئی گستاخی کی یا مجھ سے کوئی بدتمیزی سرزد ہوئی۔ ان سے کہیے میں پوری دنیا کے سامنے معافی مانگنے پر تیار ہوں۔ وہ بڑے ہیں، میں چھوٹی ہوں، مجھے جھکنا چاہیے، میں جھک جاؤں گی، لیکن
لیکن بھابھی تایا ابا نے ایک شرط رکھی ہے۔ وہ لمحے بھر کو رکی، اور وہ شرط یہ تھی کہ میں ان کے گھر ان کے بیٹوں سے منہ لپیٹے بغیر داخل ہوں گی، ورنہ نہیں ہوں گی۔ میں ان کی اس بات کا بھی مان رکھوں گی، میں ہر بات کی معافی مانگ لوں گی سوائے اپنے حجاب کی۔ یہاں میں ٹھیک ہوں، وہ غلط ہے، میں ان کے گھر میں داخل نہیں ہوں گی، یہ بات آپ ان کو بتا دیں۔ حیا سونیا نے بے بسی سے دیکھا، اب اتنا بھی کیا پردہ؟ دیکھو اس دن ڈاکٹر ذاکر نائک کہہ رہے تھے کہ بھائی پلیز کوئی میرے حق میں بات کرے یا خلاف، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہت سی لڑکیاں صرف سکارف لیتی ہیں، چہرہ نہیں ڈھکتی، کیونکہ انہوں نے اللہ سے اتنا ہی وعدہ کیا تھا، سو جتنا وہ کرتی ہیں اس پر قائم رہتی ہیں، اس سے نیچے نہیں جاتی۔ میں نے بھی ایک وعدہ کیا تھا کہ جو حکم سن لوں گی اس پہ دل کھل جائے گا اور وہ اپنا لوں گی۔ میرا دل نکاب کے لیے کھل چکا ہے، پلیز مجھے اسے نبھانے دیں۔ وہ بات کرنے کے ساتھ ساتھ ایڑی پہ لگائی چکنائی کو انگلیوں سے مر رہی تھی۔ ذرا سی سخت پڑی ایڑی اس کے پوروں کو کھردری محسوس ہو رہی تھی۔ دیکھو تمہاری بات ٹھیک ہے، مگر حیا تم جانتی ہو پورا خاندان باتیں بنا رہا ہے کہ جہاں تمہیں صرف اس لیے ٹھکرا کر گیا ہے کیونکہ تم نے اپنی دقیانوسی ضد نہیں چھوڑی۔ بھابھی جب ارم نے یہ بات سرعام کہی تھی تب پپو نے یہ کہا تھا کہ وہ صرف اپنی چھٹی ختم ہونے پر واپس گیا ہے، مگر لوگوں نے ان کی بات پر یقین نہیں کیا۔ انہوں نے ارم کی بات پر یقین کیا۔ لوگ اسی بات پر یقین کرتے ہیں جس پر وہ یقین کرنا چاہتے ہیں۔ ساری کریم ایڑی میں جذب ہو گئی تھی۔ اس نے میز پر رکھی ڈبی کھولی، انگلی اندر ڈال کر پوروں پہ ذرا سی ویزلین نکالی اور پھر سے کھردری ایڑی پہ لگانے لگی۔ اور اگر جہاں نے واقعی تمہیں اس وجہ سے چھوڑا ہو تب تم کیا کرو گی؟ وہ جیسے بہت فرصت سے اسے سمجھانے آئی تھی۔ یقیناً اسے بھیجا گیا تھا۔ بھابھی یہ میرا اور اس کا مسئلہ ہے جسے ہم ہینڈل کر لیں گے۔ میں نیکسٹ ویک ترکی جا رہی ہوں نا، بات کر لوں گی اس سے۔ پورے خاندان کو اس بات کی کیوں اتنی فکر ہے میں سمجھنے سے قاصر ہوں۔ وہ غصے سے نہیں بلکہ بہت نرمی سے ہموار لہجے میں بول رہی تھی۔ بات کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی انگلیاں ایڑی کا مساج بدستور کر رہی تھی۔ اگر یار تم یہ بھی تو دیکھو کہ کزن سے پردہ کون کرتا ہے۔ میری ایک فرینڈ کا تعلق بہت سخت قسم کی پٹھان فیملی سے ہے، مگر ان کے ہاں بھی کزن سے چہرے کا پردہ نہیں کیا جاتا۔ ٹھیک ہے وہ سب اسلام کا حصہ ہے، مگر اس سب کو دقیانوسی سمجھا جاتا ہے۔ زمانہ بہت آگے بڑھ گیا۔ اس نے بہت دکھ سے سونیا کو دیکھا۔ اگر میرے اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے سامنے ہوتے تو کیا ان کی موجودگی میں بھی آپ یہی بات کہہ سکتی؟ سونیا ایک دم بالکل چپ ہو گئی۔ بتائے نا بھابھی، ان کے سامنے آپ سے پوچھا جاتا تو آپ ان کے بتائے ہوئے اصولوں کو سپورٹ کرتی یا اپنے ساس سسر کو؟ سونیا نے لب کھولے مگر کچھ کہہ نہ سکی۔ اس کے پاس سارے الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ حیا نے ڈبی سے ذرا سی مزید ویزلین نکالی اور دوسری ایڑی پر دھیرے دھیرے رگڑتے ہوئے بولی، کیا آپ جانتی ہیں کہ داور بھائی پہلے مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے؟ سونیا کی آنکھیں حیرت سے ذرا کھلی۔ دھیرے سے اس نے نفی میں سر ہلایا، بالکل ایسے جیسے فرق کچھ عرصہ پہلے تک مجھ سے شادی کے لیے تائی اماں کو تنگ کر رہا ہے، ویسے ہی داور بھائی نے بھی بہت اصرار کیا تھا۔ یہ بات میں نے تائی کے منہ سے آپ کی شادی سے دو روز قبل سنی تھی۔ جانتی ہیں داور بھائی ایسا کیوں چاہتے تھے؟ وہ کچھ نہیں بولی، وہ بس بنا پلک جھپکے شوق کے عالم میں اسے دیکھ رہی تھی۔ کیونکہ میں ہمیشہ بہت تیار رہا کرتی تھی، اب بھی رہتی ہوں۔ میرے کپڑے، جوتے، بال، ناخن، میں ہر چیز آج بھی اتنی ہی تراش خراش کر سیٹ کر رکھتی ہوں جتنی پہلے رکھتی تھی۔ بس فرق اتنا ہے کہ اب میں باہر نکلتے ہوئے خود کو ڈھک لیتی ہوں۔ جانتی ہو اس سے کیا ہوتا ہے؟ بس اتنا کہ دوسری عورتوں کے شوہر میری طرف متوجہ نہیں ہوتے، اور یوں اپنی بیوی سے ناخوش ہونے کی کوئی وجہ نہیں رہتی ان کے پاس۔ ایڑی میں ساڑی چکنائی جذب ہو چکی تھی۔ وہ اب بھی پہلے کی طرح کھدری تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ چکنائی ایک دم سے اثر نہیں کرتی۔ آہستہ آہستہ وہ کھردرے پن کو نرم کرے گی۔ یہی پھٹی ہوئی جلد ویسے ہی جیسے ہو جائے گی جیسے کہ اسے ہونا چاہیے۔ کیا اب بھی مجھے غلط سمجھتی ہیں؟ ٹشو سے ہاتھ پوچھتے ہوئے اس نے بہت اطمینان سے دیکھا۔ وہ بالکل گمسم سی بیٹھی تھی، کچھ کہے بغیر بنا اٹھ کھڑی ہوئی۔ حیا نے دور تک سونیا کو جاتے دیکھا اور پھر اپنی پھٹی ایڑیوں کو۔
آہستہ آہستہ یہ نرم پڑ جائیں گی۔ وہ جانتی تھی کچھ چیزیں کافی وقت لیا کرتی ہیں۔ اس دن اس سے صرف اتنی غلطی ہوئی تھی کہ وہ بغیر بتائے زارا سے ملنے چلی آئی تھی۔ آج آفس میں زیادہ کام نہیں تھا، ویسے بھی باقر صاحب کو وہ اپنی ٹاپ ہراچی کو اثر نو تشکیل دے کر نگران بنا چکی تھی، سو اس پہ کام کا بہت ذرا کم تھا۔ فراغت ملی تو سوچا زارا سے مل لے۔ 5 جولائی آ کر گزر بھی چکی تھی، اب اس کو اسی ہفتے واپس ترکی جا کر کلیئرنس کروانی تھی۔ انہی سوچوں میں غلطاں وہ اس کے گھر آئی۔ زارا اندر کمرے میں ہے، فرینا وغیرہ آئی ہوئی ہیں، تم اندر چلی جاؤ۔ زارا کی ممی اسے دروازے پہ ہی مل گئی۔ وہ کہیں جانے کے لیے نکل رہی تھی، خوش اخلاقی سے بتا کر وہ باہر نکل گئی۔ وہ سارا کرا کر اندر آ گئی۔ زارا کا کمرہ کوریڈور کا آخری سرے پہ تھا۔ گھر میں خاموشی تھی، کمرے سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں، فرینا اور مشال کی آوازیں، ان کی کلاس فیلوز اور فرینڈز، اور وہ یقیناً اچھے وقت پہ آئی تھی، ان سے بھی مل لے گی۔ یہی سوچ کر وہ چند قدم آگے آئی، مگر اس سے پہلے کہ منوسیت پیدا کرنے کے لیے کوئی آواز دیتی، آدھ کھلے دروازے سے آتی آوازوں نے اسے روک دیا۔ حیا کو مت بلانا پلیز، بیزاری سے بولتی ہوئی زارا تھی۔ وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی، دیوار سے جا لگی، سانس بالکل روکے۔ وہ اب بھی ان کی گفتگو سن رہی تھی۔ کیا یار، اکٹھے ہو جائیں گے تو مزہ آئے گا نا؟ فرینا ذرا حیران ہوئی۔ تم اس سے ملی نہیں ہو، ترکی سے واپسی پہ اس لیے کہہ رہی ہو، ورنہ وہ اتنی بور ہو گئی ہے کہ کوئی حد نہیں۔ تمہیں پتا ہے اس نے برقع پہننا شروع کر دیا ہے، اینڈ آئی مین ریل برقع، اور ریل پہ زور دے کر جیسے بے یقینی کا اظہار کر رہی تھی۔ برقع، ڈونٹ ٹیل می زارا۔ ہاں، میں نے اسے بولا تم ترکی سے آئی ہو یا عمرے سے، یہ جھوٹ تھا۔ زارا نے کبھی ایسے نہیں کیا کہا تھا۔ وہ دم سادے سنے گئی۔ میں اس کا وہ کالا طالبان والا برقع نہیں ود سٹینڈ، برقع نہیں، اس کا وہ برقع وہی کالا طالبان والا پہنتی ہے۔ پلیز اسے کال مت کرنا، اسے دیکھ کر میرا دم گھٹتا ہے، پتہ نہیں اپنا کیا حال ہوتا ہوگا اس کا۔ خیر، حیا کو میں جتنا جانتی ہوں، اس لحاظ سے اس نے برقع بھی ڈیزائنر ہی لیا ہوگا، برانڈڈ برقع، شاید فیشن میں کر رہی ہو۔ اب مزید کھڑے ہونا خود کو ذلیل کرنا تھا۔ وہ بنا چپ چاپ پیدا کیے واپس پلٹ گئی۔ باہر گیٹ کیپر کے قریب وہ رکی تھی۔ زارا کو بتا دینا کہ میں آئی تھی مگر جا رہی ہوں، وجہ پوچھے تو کہنا انہیں معلوم ہے۔ سختی سے 2 ٹوک انداز میں کہہ کر وہ باہر کار کی طرف بڑھ گئی۔ چلو اور کہیں دور لے جاؤ، میں ذرا دور جانا چاہتی ہوں۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے اس نے تھکے انداز میں ڈرائیور سے کہا، جس نے سر ہلا کر کار سٹارٹ کر دی۔ اتنے سر سیٹ کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ گردن کے پیچھے حصے اور کندھوں پہ عجب دباؤ سا محسوس ہونے لگا تھا، جیسے اب اعصاب تھکان کا شکار ہو رہے ہیں۔ وہ انسان ہی تھی، اس کی قوت برداشت، اعصاب کی مضبوطی کی بھی ایک حد تھی، اس سے زیادہ پریشر وہ انسان نہیں لے سکتی تھی۔ ہر دروازے سے دھتکارے جانا، ہر جگہ سے ٹکرائے جانا، ہر دوست کا چھوٹ جانا، کیا مشکلات کوئی حد تھی۔ صبر صبر صبر، انسان کتنا صبر کرے۔ ایک نقاب ہی تو کرنا شروع کیا تھا، اس نے ایک دم سے اتنے چہروں سے نقاب کیسے اتر گئے ہیں۔ ڈرائیور نے بے مقصد سڑکوں پہ گاڑی چلاتا گیا۔ اب بہت دیر بعد جب اس کا سر درد سے پھٹنے لگا تو اس نے گھر چلنے کو کہا۔ ابا کمرے میں تھے، آج ٹیک لگا کر بیٹھے، اینک لگائے اخبار دیکھ رہے تھے۔ اس نے دروازے کی درد سے ان کو دیکھا اور ایک تھکی مسکراہٹ ان کے لبوں پہ بکھر گئی۔ پھر وہ بنا انہیں تنگ کیے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ زارا کی باتوں نے اتنا ڈسٹرب کیا تھا کہ وہ رات کا کھانا بھی نہیں کھا سکی۔ فاطمہ نے پوچھا، ان کا رویہ ذرا بہتر تھا، آخر ماں تھی، مگر اس نے بھوک نہ لگنے کا بہانہ کر دیا۔ پھر وہ اوپر چھت پہ چلی آئی۔ کین کا ایک جھولا منڈیر سے لگا ویران پڑا تھا، وہ اس پر آ بیٹھی تو دھیرے سے بہت سی یادیں سامنے دیوار سے لگی۔ ابا کے گملوں کے اوپر سائے بن کر ناچنے لگے جب چاند کی روشنی کافی تیز تھی، پودوں کے تنے پتے چمک رہے تھے۔ اسے سبانچی میں جھیل کنارے پہ چھائی چاندنی کی تہ یاد آئی، چاندنی کے مجسمے اور اس جگہ پہ بیٹھا وہ شخص جو خاموشی سے اس کی کہانی سنے گیا تھا مگر اپنی نہیں سنائی تھی، واپس جا کر فون بھی نہیں کیا تھا۔ وہ تھا ہی ایسا، پھر بھی
वो इससे उम्मीद वाबस्ता कर लेती है। पागल थी वो। बहुत देर वो झूले पे बैठी अब्बा के गमलों को देखती रही और पहले से ज्यादा मुरझा गए थे। अब्बा बीमार पड़े तो मुलाजमों ने भी इनका ख्याल रखना छोड़ दिया था। वो मुंडेर के सामने वाली दीवार के साथ रखे थे और इनके वो मुंडेर के दरमियान करीबन 4 गज चौड़ा सेन था। वो छत का पिछला हिस्सा था। टेरेस दूसरी तरफ था। अब वो टेरेस पे नहीं बैठी थी, वहां बेपर्दगी होती थी। सामने घरों में नजर आता था। अल्लाह अल्लाह, फिर पर्दा। उसने बददिली से सर झटका नहीं। वो अपने पर्दे से तंग नहीं पड़ रही थी, मगर फिर वो बेजारी क्यों महसूस कर रही थी। अपनी सोचों से उकता कर वो एकदम खड़ी हुई और अंदर जाने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ी, मगर फिर रुक गई। गमलों और मुंडीर के दरमियान कुछ था, कुछ चमक रहा था। कौन? वो जरा चौंकी, चुकन्नी होकर पीछे हुई। कोई है? वहां हर तरफ सन्नाटा था, खामोशी, अंधेरा, कुछ भी नहीं था। फिर शायद इसका वहम हो। इसने सर झटक कर फिर से कदम अंदर की जानब बढ़ाने चाहे, मगर लम्हे भर को फिर से कुछ चमका। कौन 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 है? वो बिल्कुल साकन खड़ी, पलके सकेड़े इस जगह को देखे गई। इसे डर नहीं लग रहा था। वो बिल्कुल भी खौफजदा नहीं है। इसने खुद को बताने की कोशिश की, मगर फितरी खौफ ने इसे छुआ था। फिर भी वो कुछ सोच कर आगे बढ़ी। गमलों की कतार के साथ चलती हुई वो आखिरी गमले तक पहुंची, जिसमें लगा मिनी प्लांट डंडी की मदद से करीब 6 फुट ऊंचा खड़ा था। वहां कुछ भी नहीं था, मगर कुछ था। किसी एहसास के तहत वो जरा सी आगे हुई और फिर एकदम रुक गई। खुदाया, वो जैसे करंट खाकर 2 कदम पीछे थी और फिर बेयकीनी से फटी फटी निगाहों से गर्दन ऊंची करके देखा। ऊंचे मिनी प्लांट्स से लेकर छत की मुंडीर तक एक अनदेखी दीवार सी बनी थी, मकड़ी के जाले की दीवार, जैसे किसी बैडमिंटन कोर्ट में जालीदार नेट लगा हो। वो 6 फुट ऊंचा और बेहद लंबा सा जाला बेहद खूबसूरत और सैरंगेज था। इसके ताने बाने बहुत नफासत से बुने गए थे, गोया वो बहुत पतला था। फिर भी चांदनी की रोशनी किसी खास जाविये से पड़ती तो धनक के 7 रंग चमकते। वो इसे तहीर से देखती उल्टे पांव पीछे आई। अगले पल वो अंदर सीढ़ियों के दाने पे गुस्से से नूर बानो को पुकार रही थी। जी आई। नूर बानो, जो किचन में खाने के बर्तन समेट रही थी, भागती हुई बाहर आई। जाओ, कोई झाड़ू लेकर आओ। इतने जाले लगे हुए हैं छत पर, तुम सफाई क्यों नहीं करती ठीक से? पता नहीं इसे किस बात पे ज्यादा गुस्सा चढ़ा था। इसके तेवर देखकर नूर बानो भागती हुई लंबी वाली झाड़ू ले आई, ऊपर आई। इतना बड़ा जाला यहाँ बना ही कैसे? जब नूर बानो इसके हाथ साथ बाहर छत पे आई तो वो हैरत से, अचंभे से, जैसे खुद से बोली थी, हया बाजी, देखे ना, यहाँ की सफाई की जिम्मेदारी नसरीन की है। वो रोज छत साफ नहीं करती। मुझे तो लगता है काफी दिन से इधर से गुजरी भी नहीं है। गुजरती तो जाला ना बनता। ये मुकड़ियां जाले इधर ही बनाती हैं जहाँ कुछ लोगों का गुजरगा ना हो, चाहे बंदा चाहे झाड़ू। जैसे उतार लो जाले, फिर कुछ रोज बाद बुन लेती हैं। सदा की काम चोर है नसरीन, जरा सा काम नहीं होता। ये जाले देखने में कितना बड़ा था जी, मगर झाड़ू एक दफा मारी और उतर गया, इतनी सी बात थी। नूर बानो झाड़ू हवा में ऊपर नीचे मारती जल्दी जल्दी वजाहतें दे रही थी। हया ने धीरे से इस बात में सारा लाया। वो दुरुस्त कह रही थी। वहां से काफी दिनों से कोई नहीं गुजरा था। वो भी इधर आई तो झूले पर बैठकर थोड़ी देर बाद अंदर चली जाती। इसलिए तो जाला बुना था, इसलिए तो जाले बुनते हैं। इसके दिल में भी बुन गए हैं। अब इसे इनको साफ करना था। कैसे? लम्हे भर बाद इसके दिल ने इसे जवाब दे दिया था। अब इसे सुबह का इंतजार था। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी वैसे ही खूबसूरत थी और पुरसुकून थी जैसे वह छोड़ कर गई थी। लहलहाता सब्जा कुशादा सड़कें, कैंपस के सुर्ख ईंटों वाले ब्लॉक्स। कैंपस में रश बहुत कम था। वो बिना कुछ देखे सीधी डॉक्टर इब्राहिम हसन के ऑफिस आई थी। खुशकिस्मती से इसे इनका नंबर मिल गया था और चूंकि वो इनकी एक अच्छी स्टूडेंट थी, इसलिए उन्होंने मुलाकात का वक्त तय कर लिया था। अस्सलाम वालेकुम सर। इजाज़त मिलने पर इनके ऑफिस में दाखिल होते हुए वो बोली। वो मुअम्मर मगर पुरवकार से उस्ताद थे। मुस्कुराते हुए इसके लिए उठे। वालेकुम सलाम कहते हुए सामने कुर्सी की तरफ इशारा किया।
بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا، میں کچھ پریشان تھی، سوچا آپ سے ڈسکس کر لوں، شاید کوئی حل نکل آئے۔ کرسی کھینچتے ہوئے اس نے وہی بات دہرائی جو فون پہ کہی تھی۔ اپنے سیاہ بایا اور نفاست سے لیے گئے نقاب میں وہ بہت تھکی تھکی لگ رہی تھی۔ شور آپ بتائیں چائے لیں گی یا؟ نہیں نہیں سر پلیز کچھ بھی نہیں، بس میں بولنا چاہتی ہوں، مجھے ایک سمے چاہیے۔ انہوں نے سمجھ کر سر ہلایا۔ وہ منتظر تھے۔ حیا گہری سانس لے کر ٹیک لگا کر بیٹھی، کونیاں کرسی کی ہتھی پہ رکھے، ہتھیلیاں ملائے۔ وہ پلاٹینیم کی انگوٹھی انگلی میں گھماتے ہوئے کہنے لگی، میں جانتی ہوں ایک مسلمان کا بہترین ساتھی قرآن ہوتا ہے، وہ اسے اپنی تمام کنسولیشن اللہ تعالیٰ سے لینی چاہیے اور اپنا مسئلہ صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنا چاہیے، مگر اگر یہی کافی ہوتا تو اللہ سورہ عصر میں یہ نہ فرماتا کہ انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے۔ وہ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ سر یہ جو تواصب بالصبر ہوتا ہے نا، یہ بندے کو بندوں سے ہی چاہیے ہوتا ہے، خصوصاً تب جب دل میں مکڑی کے جالے بن جائیں۔ انہوں نے اس بات میں سارا لایا، کرسی پہ قدرے آگے ہو کر بیٹھے۔ وہ بہت توجہ سے اسے سن رہے تھے۔ آپ مجھے جانتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ میں ہمیشہ سے ایسے نہیں تھی، میرے لیے دین کبھی بھی لائف سٹائل کا حصہ نہیں رہا تھا، پھر بھی میں ایک بری لڑکی کبھی بھی نہیں تھی۔ ہر انسان اپنی کہانی خود سناتے ہوئے خود کو مارجن دے دیا کرتا ہے، شاید میں بھی دے رہی ہوں۔ پھر بھی میں بے شک حجاب نہیں لیتی تھی، مگر لڑکوں سے بات نہیں کرتی تھی، میری کسی لڑکے سے خفیہ دوستی نہیں تھی۔ میں دکاندار سے پیسے پکڑتے ہوئے بھی احتیاط کرتی تھی کہ ہاتھ نہ چھوئے۔ میرا نکاح بچپن میں ہوا تھا۔ میں اتنی وفادار تھی کہ اگر کبھی کسی لڑکے سے یوں ملی تو اسے نکاح کو بچانے کے لیے، وہ کہہ رہی تھی، اور ہر لفظ سے تکلیف عیا تھی۔ دل میں چبھے کانٹے اتنی اذیت نہیں دیتے جتنے ان کا نوچ کر نکالنے کا عمل اذیت دیتا ہے۔ پھر میں باہر چلی گئی۔ وہاں بھی دین میرے لیے بس اتنا ہی تھا کہ میلاد اٹینڈ کر لیا، ٹاپ کمی میں متبرکات دیکھ کر سر ڈھانپ لیا، بس وہاں مل گیا، پھر جو چاہے کرو۔ مگر میں نے محسوس کیا کہ میری عزت نہیں ہے، میں نے خود کو بے عزت اور رسوا ہوتے دیکھا۔ میری نیت کبھی بھی غلط نہیں تھی، پھر بھی میں رسوا ہو جاتی تھی۔ تب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیوں ہوتا ہے۔ پھر مجھے اللہ نے دو قسم کے عذاب چکھائے، روحانی اور جسمانی۔ پہلے میں نے موت دیکھی اور موت کے بعد کا جہنم۔ درد سے اس نے آنکھیں میچ لیں، بھڑکتا الاؤ، دہکتے انگارے، سب کچھ سامنے ہی تھا۔ میری جلد پہ آج بھی وہ زخم تازہ ہیں جو اس بھیانک حادثے نے مجھے دیے، اور تب مجھے سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا صرف تمنا اور خواہش سے نہیں ملتی، اس کے لیے دل مارنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ میں نے دل مارا تاکہ میری آنکھ میں اور دل میں اور وجود میں نور داخل ہو جائے۔ میں نے وہ سب کرنا چاہا جو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ میں کروں، مگر تب مجھے کسی نے کہا تھا کہ قرآن کی پہلیاں زیادہ دلچسپ ہوتی ہیں، کہ احزاب میں آیات حجاب اترنا بھی ایک پہلی ہے۔ اس نے اس پہلی کو یوں حل کیا کہ حجاب لینا خندق کی جنگ کی دعوت دینے کے مترادف ہے، جہاں کسی عہد میں بندے بنو قریظہ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، جہاں جاڑے کی سختی اور بھوک کی تنگی ہوتی ہے۔ پھر میں نے خود کو اسی خندق میں پایا۔ اب جب کہ میں اس دوسرے لائف سٹائل کو نہیں چھوڑنا چاہتی تو لوگ مجھے اس پر مجبور کر رہے ہیں۔ میرے سگے تایا جو اپنی بیٹی کو ساری عمر اسکارف کرواتے آئے ہیں، وہی اس کے خلاف ہو گئے ہیں۔ میں کیسے اس دل کی ویرانی پہ قابو پاؤں جو میرے اندر اتر آئی ہے؟ میں کیسے ان جالوں کو صاف کروں؟ بہت بے بسی اور شکستگی سے کہتے اس نے اپنا سوال ان کے سامنے رکھا۔ دل جیسے ایک غبار سے صاف ہوا تھا، ایک بوجھ سا کندھوں سے اتر گیا تھا۔ میں جہاں تک آپ کی بات سمجھ سکا ہوں، بہت دھیمے مگر مضبوط لہجے میں انہوں نے کہنا شروع کیا، تو آپ کے دل میں مکڑی کے جالے اس لیے مڑ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے ان رویوں کو دائمی سمجھ رہی ہیں۔ دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے۔ ایک سورہ ہے جس کا نام عنکبوت یعنی مکڑی ہے، اس میں یہی لکھا ہے، نہ کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو اپنا کارساز بناتا ہے، اس کی مثال مکڑی کی سی ہے جو اپنا گھر بنتی ہے، اور بے شک گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ تو بیٹا یہ جو کارساز بنانا ہوتا ہے
ہوتا ہے نا، یہ صرف کسی انسان کو خدا کے برابر سمجھنا ہی نہیں ہوتا، بلکہ کسی کو زور آور تسلیم کرنا اور اس کے رویے کو خود پہ طاری کر لینا بھی ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے حجاب کے لیے بہت فائٹ کی، یہی تو عورت کا جہاد ہوتا ہے، اس کی الٹیمیٹ سٹرگل، مگر آہستہ آہستہ فطری طور پر اس نے یہ سمجھ لیا ہے کہ لوگوں کا رویہ ہمیشہ یہی رہے گا۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہ بدلیں گے، نہیں، اس نے نفی میں سارا لایا۔ میرے تایا کبھی اپنی شکست تسلیم نہیں کریں گے، آپ ان کو نہیں جانتے۔ آپ کا تایا کا مسئلہ پتہ کیا ہے آیا؟ بہت سے لوگوں کی طرح انہوں نے بھی اپنی بیٹی کو سکارف اللہ کی رضا کے لیے کروایا ہوگا، انہوں نے حجاب کے لیے سٹینڈ لیا ہوگا جیسے آج آپ لے رہی ہیں، اور حجاب کے لیے ہر سٹینڈ لینے والے کو آزمایا جاتا ہے۔ آپ کو طنز و طانے کے نشتروں سے آزمایا گیا، کیونکہ یہی آپ کی کمزوری ہے کہ آپ کسی کی ٹیڑھی بات زیادہ برداشت نہیں کر سکتی۔ آپ کے تایا کو تعریف، ستائش اور واہ واہ سے آزمایا گیا، انہوں نے اپنی بیٹی کی بہت اچھی تربیت کی ہے، یہ بات ان سے لوگوں نے کہی ہوگی، اور یوں ان کا وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے شروع ہوا تھا اس میں تکبر اور خود پسندی شامل ہو گئی۔ وہ بالکل یک ٹک ان کو دیکھے جا رہی تھی، اس نے تو کبھی اس نہج پہ سوچا بھی نہیں تھا۔ اب اس خود پسندی میں وہ اتنے راسخ ہو گئے کہ وہ اپنی ہر بات ان کو درست لگتی ہے۔ یہاں ہر شخص نے اپنا دین بنا رکھا ہے، اصولوں کا ایک سیٹ سٹینڈرڈ جس سے آگے پیچھے ہونے کو وہ تیار نہیں۔ آپ کے تایا کا بھی اپنا دین ہے، وہ اس تک عمل کریں گے، مثلا صرف سکارف لے لیں، اس کو وہ سرائیں گے، مگر جو اس سے آگے بڑھے، شرعی حجاب شروع کرے، مثلا ان کے بیٹے یا دماغ سے پردہ کرنے لگے، اس نے ان کے دین سے آگے نکلنے کی کوشش کی، نتیجہ وہ ان کے عتاب کا شکار ہوا۔ اس نے دھیرے سے اس بات میں سارا لایا جو اسے لگتا تھا کہ تایا اس کی مخالفت میں دین کے دشمن ہو گئے ہیں تو وہ غلط تھی، وہ یہ سب دین اور صحیح کام سمجھ کر ہی تو کر رہے تھے، مگر اب اس سب کا انجام کیا ہوگا؟ یہ سب کدھر ختم ہوگا؟ انا اور وہ اپنی نیکی پر تکبر کی یہ جنگ کیا بنے گا اس کا؟ اس کی بات پر وہ دھیرے سے مسکرائے۔ حیا، ابھی آپ نے عذاب کی پہلے کی بات کی، اسے آپ نے حجاب سے تشبیہ دی۔ میں نے نہیں، میری دوست نے، اس نے فوری تصحیح کی۔ دوست، آپ کی دوست نے یہ سب کہا، خندق، بنو قریظہ، بھوک اور جاڑا، سب کی حجاب سے تشبیہ دی جا سکتی ہے، مگر پھر بھی آپ آخری چیز مس کر گئی ہیں۔ کیا وہ چونکی، کیا عائشہ کچھ مس کر گئی تھی؟ آپ نے عذاب کی پہلی ابھی مکمل حل نہیں کی، آپ بس ایک چیز نہیں دیکھ رہے جو اس پہلی کا اصل ہے، اس کی بنیاد ہے، اور ایک چیز جو آپ بھول گئی ہے۔ کیا سر؟ وہ آگے ہو کر بیٹھی۔ اگر میں آپ کو بتاؤں یا سمجھاؤں تو آپ کو اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا آپ کے خود سوچنے سے ہوگا۔ قرآن کی پہیلیاں خود حل کرنی چاہیے، خود سوچیں، خود ڈھونڈیں، آپ کے اپنے مسئلے کا سیدھا حل نظر آئے گا۔ اس سے میں مسکرا کر سر اس بات میں لایا، اب اسے پہیلیاں بوجھنا اچھا لگتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں خود سوچوں گی، مگر سر لوگ مجھے دقیانوسی کہتے ہیں تو میرا دل دکھتا ہے، میں اپنے دل کا کیا کروں؟ وہ ایک ایک کر کے دل میں چبھے سارے کانٹے باہر نکال رہی تھی۔ اذیت تھی۔ دقیانوسی کیا ہوتا ہے یا؟ اس نے جواب دینے کے لیے لب کھولے، وہ کہنا چاہتی تھی کہ پرانا، بیکورڈ، پینڈو، مگر رک گئی۔ اہل علم کے سوالات کا جواب کسی اور طریقے سے دینا چاہیے۔ آپ بتائیں سر، کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر حسن ذرا سے مسکرائے۔ اصحاب کہف کا قصہ تو سنا ہوگا آپ نے، جس بادشاہ کے ظلم و جبر سے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے روکے جانے پہ انہوں نے اپنے گھر چھوڑ کر غار میں پناہ لے لی تھی۔ اس بادشاہ کا نام دقیانوس تھا۔ کنگ دقیانوس کا طریقہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے روکنا تھا۔ سو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی کوئی چیز دقیانوسی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ لمحے بھر کو بالکل چپ رہ گئی۔ میں تو یہ سمجھ جاؤں گی، مگر ان کو کیسے سمجھاؤں؟ میں نے اپنی ماں سے 1 گھنٹہ بحث کی، مگر وہ نہیں سمجھیں گی۔ آپ کی عمر کتنی ہوگی؟ 23 سال کی ہونے والی ہوں، اس نے بنا حیران ہوئے تحمل سے بتایا۔ آپ کو 12-13 سال کی عمر سے سکارف لینا چاہیے تھا، مگر آپ نے 22-23 برس کی عمر میں لیا، جو بعد 10 سال ایک دوست کی موت اور ایک بھیانک حادثے کے بعد آپ کو سمجھ میں آئی۔ آپ دوسروں سے کیسے توقع کرتی ہیں کہ وہ 1 گھنٹے کی بحث سے اسے سمجھ لیں؟ وہ بہت نرمی سے اسے پوچھ رہے تھے۔
آج کی قسط کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، میں ان لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔